سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. عزیزان گرامی، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو انسان یہاں پر رہتے ہیں ان رہنے والوں کو وہاں کے حالات کی خبر نہیں ہوتی، اور جو انسان چلا جاتا ہے اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں، مرنے کے بعد جو منظر ہوتا ہے، وہ منظر وہ حالات دیکھنے کے لیے ہیں، بتانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی موقع پر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو جو ان کے مریدین تھے ان مریدین نے اپنے بزرگ سے یہ بات کہی کہ حضرت، آج تک ہمیں کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو اس دنیا سے چلا گیا ہو اور دنیا سے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، وہاں حالات کیسے ہیں، زندگی کیسے گزرتی ہے، کچھ تو پتہ لگے۔ کوئی بھی انسان ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ جس نے مرنے کے بعد مرنے کے حالات بتائے ہوں۔ تو ان مریدین نے اپنے شیخ سے اصرار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہاں کے حالات بتائیں۔ تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جب میرا انتقال ہوگا تو میری قبر میں ایک کاغذ اور ایک قلم رکھ دینا، اور اگلے دن وہاں سے اٹھا کر اس کاغذ کو لے لینا۔ چنانچہ مریدین خاموش ہو گئے۔ وقت آیا، بزرگوں کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق کاغذ قلم ان کی قبر میں رکھ دیا گیا۔ اب یہ مریدین بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی چلو، اب تو ہمیں کوئی ایسا ملا کہ جو مرنے کے بعد ہمیں حالات بتائے گا۔ اب جب اگلے دن قبر کو دیکھنے گئے تو قبر کے اوپر ایک پرچہ دیکھا تو اور زیادہ خوش ہوئے۔ اب اس پرچے کو اٹھایا تو پرچے کو دیکھ کر، کاغذ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ تو اس کاغذ کے اوپر جو لائن لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں کے حالات دیکھنے کے ہیں، بتانے کے نہیں ہیں۔ لیکن حالات وہاں کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کے متعلق ہمیں قرآن و احادیث کے اندر کچھ باتیں ملتی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ مرنے کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، کہ جو آپ نے جنت کے حالات بتائے ہیں اور جنت کے ایسے ایسے تذکرے قرآن میں ملتے ہیں،
تو ذرا یہ بتائیں کہ جو شخص جنت میں سب سے چھوٹا ہوگا، یعنی سب سے چھوٹی جنت کس کو ملے گی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو ایک شخص جنت کے آس پاس، جنت کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے کہ جب تم دنیا میں تھے تو دنیا میں تم نے بادشاہوں کے نام سنے ہوں گے کہ فلاں بادشاہ اتنا بڑا تھا، وہ اتنا حکومت کا مالک تھا اور اتنا رقبہ اس کے پاس تھا۔ تو جن جن بادشاہوں کے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے تم نے نام سنے، ان 4 بادشاہوں کے نام بتاؤ۔ اب وہ شخص سوچے گا کہ بھئی میں نے دنیا میں کس کس بادشاہ کا نام سنا کہ جس کا دبدبہ تھا، رعب تھا، کہ جس کے پاس بہت زیادہ حکومت تھی۔ اب چنانچہ وہ 4 بادشاہوں کے نام بتائے گا۔ اب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ جن بادشاہوں کے تم نے نام بتائے ہیں، ان بادشاہوں کے پاس حکومت کتنی تھی، سلطنت کتنی تھی؟ اب وہ شخص کہے گا کہ اتنی اتنی سلطنت تھی، اتنی اتنی حکومت تھی۔ اب اللہ اس سے پوچھے گا کہ ان بادشاہوں کی جو سب سے زیادہ ان کی پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ نعمتیں تھیں، جو لذتیں تھیں، وہ بتاؤ۔ اب وہ شخص سوچے گا اور بتائے گا کہ ان بادشاہوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند تھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے فرمائے گا کہ جن جن بادشاہوں کے تم نے نام بتائے اور ان بادشاہوں کی حکومت بتائی، ان بادشاہوں کی پسندیدہ نعمتیں بتائی، ان تمام نعمتوں سے 10 گنا زیادہ ہم آپ کو جنت دیتے ہیں۔ تو یہ جنت سب سے چھوٹے، سب سے ادنا شخص کی جنت ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو اب ایک شخص جہنم میں جب جائے گا تو وہ جھلس رہا ہوگا، جہنم کی تپش، جہنم کی گرماہٹ اور جہنم کی لوئیں اس کو لگ رہی ہوگی، تو اس جہنم کی تپش کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تڑپ رہا ہوگا اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے کنارے پر بٹھا دیں، میں تھوڑا آرام کر لوں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں، اگر ان کے اعمال خراب ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے، اپنی سزا کاٹیں گے جو برے اعمال کیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے وہ شخص کہے گا کہ ذرا مجھے جہنم کے کنارے پر بٹھا دیں تاکہ میں اس سے بچ سکوں، تھوڑا آرام کر لوں۔ اب اللہ اس سے فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو جہنم کے کنارے پر بیٹھا دیتے ہیں، لیکن پھر تو یہ بات کہے گا کہ ذرا تھوڑی اور جہنم سے دور کر دیں۔ اب وہ شخص اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اے اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے آگے آپ سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔
اب اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکال کر کنارے پر پہنچاتے ہیں۔ اب وہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اپنے ہوش و حواس میں آتا ہے۔ اب جب اپنے ہوش میں آتا ہے تو جہنم کی اس کو لپٹیں لگ رہی ہیں، چنگاری ہلکی ہلکی لپٹیں لگ رہی ہیں۔ اب وہ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ، جب آپ نے مجھے یہاں تک بیٹھا دیا تو ذرا تھوڑی سی دور اور کر دے۔ اب اللہ نے اس کو وہ بات یاد دلائی کہ مجھے معلوم تھا کہ تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اب وہ شخص کہے گا، اے اللہ تھوڑی دور اور کر دے، اس کے بعد آگے کچھ نہیں بولوں گا۔ اب اللہ اس سے پھر دوبارہ وہی بات کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو پھر وعدہ خلافی کرے گا۔ اس نے کہا کہ اب کچھ نہیں بولوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جہنم کے کنارے سے اس کو تھوڑی دور اور بیٹھا دیتے ہیں۔ اب جب وہ وہاں پر بیٹھتا ہے، اب اس کو وہاں سے جنت کا دروازہ دکھنے لگتا ہے، جنت کی ہوائیں خوشبوئیں آنے لگتی ہے۔ اب وہ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ، آپ نے مجھے یہاں تک بیٹھا دیا تو ذرا جنت تک بھی پہنچا دیں تاکہ میں اس کا دیدار کر کے واپس آ جاؤں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، نہیں مانے گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں کہ آپ مجھے جنت تک پہنچا دیں۔ اور جب اللہ اس کو جنت تک پہنچاتا ہے اور وہ جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے مناظر دیکھتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا جائے اس کو اللہ دوبارہ جنت سے نہیں نکالتا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اس سے کہتے ہیں کہ تجھے جنت دیکھ کر مزہ آیا؟ وہ شخص کہے گا، خوب مزہ آیا مجھے۔ اب اللہ اس سے کہے گا کہ جتنی دنیا ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ اب وہ شخص کہے گا، اے اللہ، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اب مذاق تو نہیں کر رہے میرے ساتھ میں کہ میرا ٹھکانہ تو جہنم میں تھا، اب آپ نے مجھے جنت دی، اور جنت بھی اتنی بڑی جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں مذاق نہیں کرتا، حقیقت میں آپ کو جنت دیتا ہوں۔ میرے دوستو، اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، تو پھر جو تمام جنت میں رہنے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہوگی؟ اور یہ جنت ان لوگوں کی ہے جو سب سے چھوٹے، سب سے نیچے لوگ ہیں جنت میں رہنے والے۔ میرے دوستو، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کا پیٹ اس کی پوری زندگی ہوتا ہے، اور دنیا کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم دنیا سے جائیں گے تب ہمیں اس عالم کے بارے میں پتہ لگے گا کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب وہ دنیا میں جاتے یا بازار میں جاتے تو فوراً جنت کا تذکرہ کر لیا کرتے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں گیا تو مجھے میرے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ جب ہم نے خرید و فروخت کی اور بازار سے باہر آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا دی کہ اللہ تم کو اور مجھے جنت میں ملائے۔ اب حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ استاذ محترم، ہم نے تو سنا ہے کہ جنت میں چیزیں مفت ملیں گی، فری ملیں گی، اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری بازار میں یہاں ملاقات ہوئی جنت کے بازار میں بھی ملاقات ہو،
اور بازار کے اندر تو لین دین ہوتا ہے، فری میں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعے کے دن اپنے گھروں سے نکل کر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جنت میں ایک الگ سے بازار لگے گا، اور وہ بازار کیسا ہوگا؟ وہاں پر خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ جیسے ہم دنیا میں شاپنگ کرتے ہیں کہ بھائی پیسے دیے اور مال لیا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو چیز ہمیں اچھی لگی وہ چیز لے آؤ اور جنت میں اپنے ٹھکانے میں واپس آ جاؤ۔ تو جب جنتی لوگ اس بازار میں جائیں گے اور وہاں پر بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں گے، ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کسی آنکھ نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی، ایسی خوشبو ہوگی کہ کسی ناک نے ایسی خوشبو نہیں سونگی، اور ایسے مناظر ہوں گے کہ کسی کے دل کے خیالوں میں وہ خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ہم کتنے بھی سوچ لیں اور کتنے بھی خیال لے آئیں کہ جنت ایسی ہوگی، نہیں اس سے اور خوبصورت ہوگی، کتنا بھی سوچ لے لیکن ہم اس کی خوبصورتی کا خیال بھی اپنے دل کے اندر نہیں لا سکتے۔ اب جب وہ بازار میں جائیں گے جنتی لوگ، اب وہاں اعلان ہوگا کہ بھائی اب آپ یہاں بازار میں آئے ہیں، اب یہاں سے آپ کے لیے ایک دربار لگے گا، وہ دربار اللہ کا خاص دربار ہوگا۔ اس دربار کے اندر کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، کوئی یاقوت کی کرسی، سونے کی کرسی، موتیوں کی کرسی، چاندی کی کرسی اور مشک اور عنبر کی کرسیاں۔ اب جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو ویسے ہی کرسی ملے گی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جس کے اعمال تھوڑے کم ہیں اس کو چھوٹی کرسی ملے گی، اب اس کے دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ یہ بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے۔ میرے دوستو، جنت کے اندر ایسے خیال ہمارے دل میں نہیں آئیں گے۔ قرآن میں ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہاں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، جس کو جو مل گیا وہ اس سے خوش رہے گا۔ تو جب جنتی لوگ اللہ کے دربار میں اپنی اپنی سیٹ لے لیں گے، اب آسمان کھلے گا، بادل چھٹیں گے کہ جیسے دنیا میں بادل کے اوپر گھٹا آتی ہے، لگتا ہے کہ بارش کا موسم ہونے والا ہے، تو اسی طریقے سے بادل چھٹیں گے۔ تو اب ان بادلوں میں سے مشک اور زعفران کا چھڑکاؤ ہوگا، تو جب جنتیوں کے اوپر دربار میں وہ چھڑکاؤ ہوگا تو جنتی لوگوں کے حسن میں، ان کے جمال میں، ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا، وہ پہلے سے زیادہ اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز میں ایک نغمہ سنوائیں گے، وہ نغمہ ایسا نغمہ ہوگا اور وہ آواز ایسی شیرینی آواز ہوگی کہ آج تک اس آواز سے زیادہ خوبصورت ایسی آواز نہیں سنی ہوگی، اتنا جنتی لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اب اللہ ان سے فرمائے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جو وعدہ کیا تھا کہ آپ فلاں نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، روزے پڑھیں، آپ کو یہ ملے گا، تو کیا آپ کو سب کچھ مل گیا؟ تو جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ اس سے اور زیادہ مل گیا۔ اب اللہ فرمائے گا اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جنتی لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے، اب سب کچھ تو مل گیا، اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، لوگ
उलमा के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अब तो सब कुछ मिल गया, हमें अब क्या चाहिए? तो उलमा उनसे बताएंगे कि अभी अल्लाह का दीदार बाकी है। अब जन्नती लोग कहेंगे, ए अल्लाह हमें सब कुछ मिल गया, बस तेरा दीदार बाकी है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना दीदार कराएंगे और अपना जलवा दिखाएंगे, तो वो अल्लाह के जब दीदार को देखेंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे, तो जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएंगे, सारी नेमतों को भूल जाएंगे। तो ये जन्नत के अंदर सबसे बड़ी नेमत होगी, वो क्या है कि अल्लाह का दीदार जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा से अल्लाह हमें अपना दीदार नसीब फरमाए। तो मेरे दोस्तों, ये जन्नत के बहुत ज़रा से हालात मैंने आपके सामने बयान किए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन जन्नत को कांटों से भर दिया है, मशक्क़तों से भर दिया है। अब हम दुनिया में रहकर गुनाह छोड़ेंगे, थोड़ी तकालीफ़ बर्दाश्त करेंगे, तो हमें ये जन्नत के इनामात मिलेंगे। अब हमें फ़ैसला ख़ुद करना है कि हमें जन्नत चाहिए या नहीं। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि हम गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दें। गुनाहों को छोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में इन तमाम गुनाहों को छोड़ दें और अपने आप को 5 वक्त का कम अज़ कम हम नमाजी बना लें। हम दीन का काम कुछ करें या ना करें, लेकिन इतना तो ज़रूर कर लें कि हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, ताकि हम अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ बना लें। तो इस बात के ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।